ناظرین، پہلے زمانے کے جو ذہین فتین لوگ ہوتے تھے ان کا ایک مختصر سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں ان کی ذہانت کا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ ان کا والد فوت ہو گیا، جائیداد کی لڑائی شروع ہو گئی۔ جیسے لڑائی شروع ہوئی تو آپس میں انہوں نے کہا بھائی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا والد محترم کا دوست تھا فلاں شہر کے اندر بادشاہ، اس سے جا کے فیصلہ کراتے ہیں۔ آپس میں لڑنے جھگڑنے سے بہتر ہے وہ ہمارے والد گرامی کے دوست بادشاہ ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ ایک تو اسے یہ معلوم ہوا کہ جو والد کا دوست ہو اس کا بھی احترام اس طرح کرنا چاہیے جس طرح اپنے چاچا کا تائے کا کرتے ہیں۔ تو گھر سے نکل پڑے، وہ مختصر کرتا ہوں، گھر سے نکلے، جاتے 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 راستے میں ایک راہگیر ملا۔ اس نے کہا بھائیو آپ نے میرا اونٹ دیکھا ہے؟ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا، ایک نے کہا ایک آنکھ سے کانا تھا، انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا اس کی دم نہیں تھی، اس نے کہا ہاں بالکل۔ اس نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا اس کے اوپر گڑ لدا ہوا تھا، اس نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تینوں کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وہ اپنا راستہ اپنا کر چلنے لگے، وہ پیچھے پڑ گئے۔ بھائی تم نے پورے دلیلیں دی ہیں، پوری باتیں بتائی ہیں، اونٹ کے سارے صفتیں تم نے بتا دی ہیں، پھر کہہ رہے ہو ہمارے پاس اونٹ نہیں، تم چور ہو۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں ہیں چور۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ کے پاس۔ میں بھی چلتا ہوں، فیصلہ وہاں ہوگا۔ چلتے 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 بادشاہ کے پاس پہنچے، تعارف ہوا، اکرام کے ساتھ ان کو ایک کمرہ دیا گیا، مہمان خانہ۔ میرے دوست بادشاہ کے بیٹے ہیں، وہاں بیٹھ گئے۔ تو اس راہگیر نے اپنی شکایت پیش کی کہ یہ لوگ میرا اونٹ چھپائے ہوئے ہیں، چور ہیں یہ۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے یہ بتایا میرے اونٹ کانا بھی ہے اور پیچھے اس کی دم بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر گڑ بھی لدا ہوا ہے۔ کچہری لگ گئی، سب جمع ہو گئے۔ اب میں کر رہا ہوں ذہانت کی بات۔ تو ان 3 لڑکوں کو کچہری میں لے آیا گیا، پوچھا گیا ہاں بھائی آپ نے اونٹ کو چوری کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر یہ آپ کیسے کہہ رہے تھے ایک کہہ رہا تھا کانا ہے، دوسرا کہتا دم نہیں ہے، تیسرا کہتا گڑ لدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، جس نے کہا کانا ہے، انہوں نے کہا جس رستے سے ہم گزر رہے تھے ایک طرف سے گھاس کھایا ہوا تھا، دوسری طرف سے بالکل ٹھیک تھا۔ ہم نے اندازہ لگایا یہاں سے جو اونٹ گزرا ہے نا، جانور گزرا ہے، وہ ایک آنکھ سے اندھا تھا۔ ذہانت۔ دوسرے نے کہا میں نے اس لیے کہا دم نہیں ہے، جس کی دم نہیں ہوتی اونٹ کی وہ لید اتارتا ہے تو ویسے کے ویسے ایسے پیڑے کی شکل میں نیچے گر جاتے ہیں، جس کی دم ہوتی ہے دم مارتا ہے تو لید بن کے علیحدہ علیحدہ گرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی ذہین۔ تیسرے نے کہا میں نے اس لیے کہا اس کے اوپر گڑ تھا، کہنے لگے کہ جس درخت کے اوپر جا کر یہ نیچے کھڑا ہوا کھانے لگا اس کو، تو اس کے اوپر گڑ لدا ہوا تھا، گڑ لگ گیا اور لکڑیوں کو، تو وہاں مکھیاں بیٹھی تھی، تو میں نے اندازہ لگایا اس کے اوپر گڑ ہوگا۔ واہ ہو گئی ذہین۔ بادشاہ نے حیرانگی سے ان کو اکرام سے بٹھایا اپنے کمرے کے اندر۔ بھائی ایسے عظیم لوگ۔ آخر میں ایک نکتہ بتاؤں گا پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو ان کو مہمان خانہ دیا گیا، وہ راہگیر تو چلا گیا، وہ چور نہیں ہے۔ روٹی پیش کی دی، رات کو روٹی پیش کی، کھانا شروع کیا انہوں نے۔ ایک کہنے لگا یار مجھے تو لگتا ہے یہ بادشاہ حلالی نہیں ہے، حرامی ہے۔
اب وہ بادشاہ چھپ کر سن رہا تھا۔ دوسرا کہنے لگا یار یہ جو گوشت ہے، یہ جو بکرے کا گوشت ہے، اس بکرے نے بچپن میں کتیا کا دودھ پیا تھا۔ تیسرے نے کہا یار یہ جو روٹی پکانے والی عورت ہے یہ مجھے بے نماز لگتی ہے، نماز نہیں پڑھتی۔ بادشاہ سن کے حیران ہو گیا۔ صبح ہو گئی، کچہری لگی، بادشاہ نے بلایا، ہاں آپ رات کو گفتگو کر رہے تھے تو میرا وزیر سن رہا تھا، تو آپ نے یہ باتیں کہی ہیں، کیسے کہی ہیں، کیا دلائل ہیں؟ فرمایا بادشاہ سلامت، آپ ہمارے والد گرامی کے دوست ہیں، احتراماً جو حلال کا ہوتا ہے وہ مہمان کے ساتھ آ کر روٹی کھاتا ہے۔ یہ اس زمانے کی ایک ثقافت تھی، مہمان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانا۔ دوسرے نے کہا یہ جو کتیا کا، میں نے کہا تو اس کی معلوم کریں، اس کے مالک سے۔ معلوم کیا گیا، اس کے مالک کہا ہاں اس کی ماں مر گئی تھی، میرے گھر میں کتی تھی، اس نے بچے دیے ہوئے تھے، میں نے اس کے نیچے لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے نے کہا یہ بے نماز عورت کی ہاتھ کی روٹی ہے۔ فرمایا کہ وہ کیسے آپ کو پتہ لگا یہ بے نماز ہے؟ وہ کہنے لگے اس لیے اگر نماز والی عورت یہ ہوتی تو روٹی کے اندر وہ نورانیت ہوتی جو ہمارے اندر آتی، وہ نورانیت آتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہی۔ یہ لوگ ذہین تھے، کیوں تھے؟ جڑی بوٹیاں استعمال کرتے تھے، اور اوپلے جن کو آپ گوبر کہتے ہیں، جنگلی اوپلوں سے اپنا چولہا جلاتے تھے، اس کے اوپر روٹی پکاتے تھے، وہ روٹی کھاتے تھے۔ گیس نہیں تھا، اور یہ مختلف جو ہم معدنیات استعمال کر رہے ہیں کیمیکل یہ نہیں تھے۔ اوریجنل گوبر اتاری جنگل کے اندر، وہ لے آئے، سوکھا ہوا جلایا اور روٹی پک گئی، کھائی۔ جڑی بوٹیوں سے سالن بنایا، کبھی کیکر کی پھلی کا سالن، کبھی سوانجنے کی پھلی کا سالن، کبھی جنگلوں کے اندر وہ ہوتا ہے ساگ ہوتا ہے جس کو بتھوا کہتے ہیں، اس کا سالن، کبھی کس جڑی بوٹی کا سالن، کبھی کس جڑی کے کھاتے تھے۔ تندرست، کوئی بیماری نہیں تھی، ہر چیز کھاتے تھے، نہ شوگر تھا، نہ بلڈ تھا، نہ کچھ تھا۔ تو آج کی میری ویڈیو پسند آئے گی آپ کو تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔